السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک بہت ہی تکلیف دہ بیماری ہے جس کا نام ہے اسٹرکچر یوریتھرا، یعنی جو مثانہ ہے وہاں سے لے کر پیشاب کے اخراج تک جو نالی ہے اسے کہتے ہیں یوریتھرا۔ اچھا، یوریتھرا کی جو لینتھ ہے وہ خواتین میں تو چھوٹی ہوتی ہے، مگر مردوں میں یہ تقریباً 16 سے 20 سینٹی میٹر ہوتی ہے، اور مختلف وجوہات کی بنا پر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یہ نالی بلاک ہو جاتی ہے، یعنی اس کے اندر ایک زخم ہوتا ہے، اور وہ زخم جب بھرتا ہے تو کھرنڈ کی شکل میں، جس کو اردو میں آپ کہیں یعنی سکار کی شکل میں، اس نالی کو تنگ کر دیتا ہے، اور جس کو اسٹرکچر یوریتھرا کہتے ہیں۔ اور اگر آپ زندگی میں کبھی اسٹرکچر یوریتھرا کے کسی مریض سے ملے ہوں تو وہ ایک اذیت کی داستان ہوتی ہے، اس لیے کہ آپ اندازہ لگائیں کہ جب بھی وہ پیشاب کرنے جاتا ہے تو اس کو شدید تکلیف ہوتی ہے، اور اس کے علاج کے لیے اس کو بار بار ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے، جس میں وہ اس کو اینٹی بایوٹکس دیتے ہیں، اور پھر مختلف سلائیوں کے ذریعے سے، جن کو ہم ڈائلیٹرز کہتے ہیں، ان سٹرکچرز کو ڈائلیٹ کرتے ہیں، بار بار کرنا پڑتا ہے، اور بعض اوقات پھر جب اس کی سرجری کی جاتی ہے تو اس میں وہ حصہ جو کہ سکڑ گیا ہے اس کو کاٹ کے جوڑ لگایا جاتا ہے، جس کو یوریتھروپلاسٹی کہتے ہیں، اور بعض اوقات ایک اور بھی انسٹرومنٹ ہوتا ہے اینڈوسکوپی کا، جس کے ذریعے کاٹا جاتا ہے۔ لیکن یہ عمومی طور پہ دیکھا گیا ہے کہ ایسے خوش قسمت لوگ بہت کم ہوتے ہیں جن میں یہ بیماری مکمل طور پر ختم ہو جاتی ہے۔ اچھا، تھوڑا سا میں، چونکہ یہ ہم ویڈیو بنا ہی لے مین اور جنرل پبلک کی اویئرنیس کے لیے رہے ہیں کہ یہ ہوتا کیوں ہے اور اس کو کیسے اس سے جان چھڑائی جائے۔ اس سے جان چھڑانے کا جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اس کو پریونٹ کیا جائے، ہونے نہ دیا جائے۔ اس کے ہونے کی ایک بہت بڑی وجہ جو ہے وہ ایسی امراض ہیں جو غلط جنسی تعلق کی وجہ سے بنتی ہیں، اور جس کی وجہ، جن کو ہم وینیریل ڈیزیزز بھی کہتے ہیں، سیکسولی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیزز بھی کہتے ہیں، اس کی وجہ سے جو نالی ہے اس کی سوزش ہوتی ہے، اور بعد میں جو زخم بنتا ہے تو وہ اسٹرکچر بن جاتا ہے۔ البتہ کچھ لوگوں میں چوٹ لگنے کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، کوئی ایکسیڈنٹ ہو، اور ایکسیڈنٹ میں یعنی نیچے والے جسم کے حصے میں، جس کو پرینیم کہتے ہیں، یہاں چوٹ لگے تو اس کی وجہ سے بھی یہ بن سکتا ہے، اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی ٹیومر ہو تو اس کی وجہ سے بھی بن سکتا ہے۔ بہرحال جس کسی کو بھی اسٹرکچر بنتا ہے یوریتھرا کا تو وہ ایک ایسی تکلیف دہ بیماری ہے کہ جس کے اثرات پھر اس کی زندگی میں مسلسل رہتے ہیں، یعنی وہ درد میں رہتا ہے، اس کو بار بار یو ٹی آئی، یورینری ٹریک انفیکشن، یعنی مثانے کی اور گردے کی سوزش ہوتی رہتی ہے، اور اس کے علاوہ اس کی پوری نفسیاتی زندگی بہت تباہ ہو جاتی ہے، اور اس کی سیکسول زندگی تو آبویسلی تباہ ہوتی ہی ہوتی ہے، اور پھر یہ کہ اس کا کوئی کارآمد علاج مستقل موجود نہیں ہے ہر کیس میں۔ اس ویڈیو بنانے کا ایک اور پرپس بھی تھا کہ مجھے ریسنٹلی یہ پتہ چلا کہ ایک نیا طریقہ علاج دریافت ہوا ہے اسٹرکچر یوریتھرا کے علاج کا۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک نالی جو کہ بالکل اینڈوسکوپیکلی، یعنی پیشاب کے راستے کے ذریعے سے اندر داخل کی جاتی ہے، اس کے ساتھ ایک غبارہ نما چیز ہوتی ہے جسے بیلون کہتے ہیں۔ ہمارے ڈاکٹر تو اس کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں، مگر میرا خیال ہے کہ تمام لوگ جو کہ ڈاکٹر نہیں ہیں وہ بھی اس کو سمجھ جائیں، تو مریض کو سن کر کے آپ پیشاب کی نالی کے ذریعے سے وہ بیلون اندر ڈالتے ہیں، اور اس کو باہر سے آپ دیکھتے رہتے ہیں، آپ کو سارا ٹی وی اسکرین پر نظر آتا رہتا ہے، اور جب وہ بیلون اس جگہ پر پہنچتا ہے جہاں اسٹرکچر ہے تو اس کو بہت ہی کنٹرول طریقے سے بیلون کو پھیلایا جاتا ہے۔ اچھا، وہ جو بیلون ہے وہ صرف اس کو پھیلاتا نہیں ہے، بلکہ اس کی سرفس کے اوپر ایک زبردست قسم کی دوائی، جو کہ جس کی خاصیت یہ ہے کہ وہ اس بیلون سے اس جگہ پر جہاں کے اسٹرکچر بنا ہوا تھا وہاں جذب ہو جاتی ہے، اور جب وہ اندر جذب ہوتی ہے تو وہ اس کے کیمیکل ریاکشن اس کا یہ ہوتا ہے کہ جس وجہ سے اسٹرکچر نے بار بار بننا ہوتا ہے، یعنی جس کو ٹیکنیکل ٹرم میں کہتے ہیں فائبرس پروسیس، جس کی وجہ سے وہ سکڑتا ہے اور فائبرس ٹیشو نیا بنتا ہے، وہ دوائی وہاں جا کر لوکلی ایکٹ کرتی ہے اور وہ اسٹرکچر بننے سے منع کرتی ہے۔ تو اس کی بہت ساری اسٹڈیز ملک سے باہر تو ہوئی ہیں، اور ان کے جو، اور آپ کو شاید علم میں ہوگا کہ جب بھی کوئی نئی دوا، کوئی نیا انسٹرومنٹ اس طرح ایجاد ہوتا ہے تو اس کے لیے باہر کے ملکوں میں بہت زبردست اسٹرکٹ رجسٹریشن کا سسٹم ہوتا ہے، اور اس کے لیے ایک اسٹینڈرڈ ایف ڈی اے اپروول ہے، اور ایف ڈی اے اپروول اس وقت تک نہیں ملتی جب تک کہ واقعی یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ افیکٹو ہے۔ تو میں نے جو تھوڑا سا لٹریچر دیکھا ہے تو اس کے مطابق جو ہے اس کے بہت اچھے ریزلٹس آئے ہیں، امریکہ میں کیے ہیں، تو آئی ایم شیور کہ پاکستان میں بھی اب یورولوجسٹ اس ٹیکنیک سے واقف ہوں گے۔ تو اللہ نہ کرے اگر آپ کو بھی اسٹرکچر یوریتھرا یا اس طرح کی کوئی تکلیف ہے تو آپ اپنے یورولوجسٹ سے ضرور یہ بات کہیے کہ یہ جو نئی ٹیکنیک آئی ہے
جس میں ایک بیلون کے اوپر دوا لگی ہوتی ہے، تو وہ آپ کے لیے سوٹیبل ہے کہ نہیں. تو میں صرف آپ کی انفارمیشن کے لیے نیچے تھوڑا سا ایک کانٹیکٹ نمبر آپ کو لکھ دیتا ہوں کہ اگر آپ کو اللہ نہ کرے آپ اس مرض میں مبتلا ہیں تو آپ اس سلسلے میں مزید معلومات بھی جو ہمارے دوست ہیں جو کہ اس کو ڈیل کرتے ہیں، اور وہ ڈیفینیٹلی اس پورے نیٹ کے اندر ایسے یورولوجسٹ بھی ہوں گے، اور آپ اگر بڑے شہروں میں رہتے ہیں تو آئی ایم شیور کہ بڑے شہروں کے اندر یورولوجسٹ جو ہیں وہ اس نئی ٹیکنیک سے واقف ہوں گے. تو میرا دل چاہا کہ میں آپ کے ساتھ پیرنٹنگ کے اوپر اور دوسرے سوشل موضوعات پر تو اکثر بات کرتا رہتا ہوں، لیکن بنیادی طور پر تو میں ایک ڈاکٹر ہوں، تو ایک مجھے یہ نئی چیز پتہ لگی تھی تو میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ شیئر کروں. بس میں صرف سمری اس کی بیان کرتا ہوں. میں نے یہ کہا ہے کہ اسٹرکچر یوریتھرا یعنی پیشاب کے نالی کی جب بندش ہو جاتی ہے اور اس کا جو پورا گزرنے کا راستہ ہے وہ تنگ ہو جاتا ہے، یہ بہت تکلیف دہ مرض ہے. اس کے بہت دور رس اثرات ہوتے ہیں. یہ عموماً مردوں میں ہوتی ہے. اس کو پریونٹ کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر یہ ہو جائے تو اس کے علاج کے جہاں اور طریقے موجود ہیں وہاں یہ ایک بہت افیکٹو طریقہ موجود ہے، جس میں ایک بیلون کے ذریعے اس کو پھیلا کر اور اس میں دوائی خود بخود اندر جذب ہو جاتی ہے، اور یہ دیکھا گیا ہے کہ مریض ٹھیک ہو جاتا ہے.